اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صوم فرض کیے گئے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا آغاز ہے اور میرا دل چاہا کہ اپنے بھائیوں تک وہ ساری معلومات پہنچانے کی کوشش کروں جو اس رمضان المبارک مہینے کے متعلق ہیں، تاکہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق ملے اور اس حوالے سے جتنی معلومات ہیں وہ ہم تک پہنچیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں ہم۔ رمضان کی فضیلت۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے قرآن میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ 185 نمبر آیت۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ نزول قرآن رمضان کی ایک انتہائی بابرکت رات میں ہوا، جسے مالک نے اپنی کتاب میں 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ رات بہت فضیلت والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس کتاب اتاری۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، بنی اسرائیل 9 نمبر آیت۔ ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل سے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا سال کے آغاز سے آئندہ سال تک جنت کو رمضان کے لیے سجا دیا جاتا ہے۔ فرمایا رمضان کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا، اور آواز لگائی جاتی ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے طالب شر رک جا، اور اللہ کے بندے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ہر رات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق رمضان میں اعمال خیر کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر رمضان میں عمرہ کیا جائے تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم استعمال ہوا ہے۔ روزہ فارسی لفظ ہے، اور المنید اور بیان اللسان میں صوم کا مادہ باب نصرہ سے سام آیا ہے، جس کے معنی رکے رہنے کے ہیں۔ مائے سائم کے معنی ہیں رکا ہوا، مائے سائم کے معنی ہیں رکا ہوا پانی۔ اصطلاح میں کھانے پینے، جنسی خواہشات اور تمام منکرات سے صبح صادق سے غروب شمس تک رکے رہنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ مقصد صیام یعنی روزے کا مقصد۔ رمضان کا مہینہ انتہائی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس، کردار سازی، اصلاح احوال، تعمیر سیرت، اخلاق کو سنوارنے، اطوار کو نکھارنے، عادات کو سدھارنے اور اعمال کو جلا بخشنے کا ایک مکمل تربیتی پروگرام اور ایک مفید ریفریشر کورس ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصی عبادات میں صوم، تراویح اور اعتکاف ہیں، جو تزکیہ نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہیں۔ ویسے تو بندگی رب کا مقصد ہی لوگوں میں تقوی پیدا کرنا ہے، جیسا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور عبادات کا نظام اس مقصد کے حصول میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ روزے کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بطور خاص فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
روزہ تربیت انسانی کا ایک بہترین طریقہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس اور شیطانی تحریکات کو قابو میں رکھنے کے لیے روزہ اکثیر کا کام کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قوت مردی رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نظروں کو نیچا رکھتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جس کو یہ استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے کہ یہ اس کے لیے وجہ یعنی رکے رہنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی فرضیت یعنی یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزے کی فرضیت کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی مخاطب مومنوں کو کیا گیا ہے، جن کا ایمان بالکل صحیح ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی جس کا ایمان صحیح نہ ہو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے یہاں ایمان خالص ہی مراد ہے، جس کے حامل وہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقتاً اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں، اس کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات، امر و احکامات، قدرت و تصرفات، اقتدار و حکمیت، ملکیت اور ملوکیت میں کسی کو کسی بھی طرح شریک نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ اس دور کی لکھی کتاب ہے جب جماعت اپنے بالکل صحیح عقیدے کے اوپر تھی، اور یہ ساری بھی شرک کی قسمیں آپ کو گنوائی جائیں گی، لیکن افسوس کہ اب 3 شرک ان کے اندر بھی آ گئے ہیں۔ جس نے یہ کتاب ترتیب دی تھی اور جس نے اس کو پروف ریڈنگ کیا تھا، یعنی محمد حنیف صاحب نے اور منور سلطان نے، تو اب ان کے اندر بھی یہ 3 شرک آ گئے ہیں۔ محمد حنیف صاحب کے اندر ایک شرک ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے سجدے کے قائل ہیں، اور قرآن میں جو سجدہ کا ذکر آیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا۔ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو ان کے ایمان کے اندر جب خرابی آئی تو محمد حنیف صاحب نے یہ شرک جماعت کے اندر داخل کیا، اور منور سلطان نے پوری اس کی تائید کی، اور دوسرے لوگ پھر ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ لہٰذا اب ان کے اوپر یہ صوم فرض نہیں ہے جب تک یہ توبہ نہ کریں 3 شرک سے۔ ایک یہ شرک، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی، یہ دوسرا شرک ہے ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت نہیں دیتا ہے کسی کو، یاد رکھیے، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، صفت نہیں دیتا ہے۔ تیسرا شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، یہ ان کا تیسرا شرک ہے۔ اور چوتھا، اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے محمد حنیف صاحب نے ایک بیان میں یہ کہا کہ دیکھو فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو ایک مخلوق اگر دوسری مخلوق کو، آدم علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، تو ایک مخلوق نے دوسرے مخلوق کو جب سجدہ کر لیا ہے تو انسان بھی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق۔ تو اندازہ لگائیے اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے کس طرح کہاں کی باتیں کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خاص کر جو بہت ہی رحمت اور شفقت کا مہینہ ہے، ان کو توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ ان کے اعمال برباد نہ ہوں۔ یہ سارے شرک، ایک ایک قسم کے شرک کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح کا شرک بالکل کسی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی طرح کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ ایمان ہر قسم کے شک و شبہ سے بالکل یعنی خالی ہو، اکابر اور مکابر پرستی یعنی اکابرین کی پرستش، کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی، اکابرین کی باتوں کو ماننا، بالکل آج یہ جماعت اسی طرح کر رہی ہے، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے محمد حنیف کی بات کو مان لیا، تو یہ شرک اب اس کے اندر یہ آ گیا۔ فرقہ و مسلک کی پیروی، کتاب و سنت کی کسوٹی پر ٹھکا پرکھا اور جانچا ہوا کھرا اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ صوم سمیت ہر قسم کی عبادات ایسے ہی خالص ایمان کے حامل لوگوں پر فرض ہیں، یعنی یہ بات بھی اب ان کے اوپر چپک گئی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر صوم فرض نہیں ہے، اب محمد حنیف اور ان کی جماعت کے اوپر نہ صلاۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ عمرہ فرض ہے، جس طرح بریلویوں کے اوپر فرض نہیں ہے، دیوبندیوں کے اوپر فرض نہیں ہے، اہل حدیثوں اور سلفیوں کے اوپر فرض نہیں ہے، اور جمہوریت کے پرستاروں کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی طرف سے۔ اس طرح ان کے اوپر بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہے، کیونکہ ان کے اندر 3 شرک آ گئے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ان اوپر بیان کردہ صفات والا ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کا ایمان خالص نہیں ہے، اور اس میں مختلف قسم کی ملاوٹ اور آمیزش کرتے ہیں،
مثلا کتاب و سنت کے علاوہ کسی خود ساختہ مسلک کی پیروی بھی کی جاتی ہو، دین کو بگاڑنے والی فرقہ وارانہ شخصیات سے قلبی لگاؤ ہو، دین کو بگاڑنے والی، تو اب جن کا قلبی لگاؤ امیر حضرت محمد حنیف صاحب سے ہے، ان کے اوپر اب روزہ فرض نہیں ہے بھائی۔ قبروں، مزاروں، آستانوں، خانقاہوں سے بھی وابستگی ہو اور ان میں مدفون ہستیوں کو زندہ سننے والا، بولنے والا، جاننے والا، نافع و ضار اور داتا، دستگیر، غوث اور غوث الاعظم، مشکل کشا اور خالی جولیاں بھرنے والا، دلی مرادیں اور حاجتیں پوری کرنے والا، یعنی یہ سب قسم کے شرک جن کے اندر ہیں، یہ تعویذ گنڈے کا شرک ہو، واسطے وسیلے کا شرک ہو، اور رکوع اور سجدے کا شرک ہو، جتنی بھی شرک کی قسمیں ہیں جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ان کے اوپر کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ ایمان والو، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کی گئے بلکہ تم سے پہلے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی، مخلص مومنوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے تھے۔ اور یہ کوئی یعنی اللہ نے اپنی وجہ سے نہیں بلکہ مومنوں کو ان کی تربیت کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے، ان کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارے یہ عبادات کے طریقے بتائے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے پہلے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، یعنی پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی عبادات فرض تھیں۔ ساری انسانیت پہلے ایک ہی ملت تھی، پھر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی یہ سارے آدم کے بچے ہیں، بعد میں اختلاف کر کے مسلک اور گروہ اور فرقے بن گئے ہیں۔ تو دین بالکل سب کا ایک ہے، جس طرح یہاں سورہ شورى میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ، وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا حکم نوح کو دیا گیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ غور کیا آپ نے، دین سب انبیاء کا ایک ہی ہے، اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اور اب وہ حرام کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ اور الزام لگایا ہے پچھلی امتوں کے اوپر، انبیاء کے اوپر، خاص کر خاندان یعقوب علیہ السلام کے اوپر، کہ انہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، یا اس دور میں جائز ہوتا تھا، یا اس میں یہ ہوتا تھا۔ نہ، خبردار یہ بات نہ کہنا، سب انبیاء کا دین ایک، ہاں شریعت کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، دین سب کا ایک ہے۔ ہر امت کے اندر رکوع صرف اللہ کو، سجدہ صرف اللہ کو، جھکنا اور نظر و نیاز اور پکاریں اور واسطہ وسیلہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی داتا، دستگیر، مشکل کشا جس طرح نہیں ہے، اسی طرح رکوع اور سجدے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے، اس طرح واسطے وسیلے کی بھی لائق کوئی نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ، چونکہ اب آخری امت ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے رسالت بدلی ہوتی رہی ہے، شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، دین بدلی نہیں ہوا ہے، دین سب کا ایک ہی ہے۔ لہٰذا یہ جو ان کا موقف اب بن گیا ہے کہ اس دور میں یہ ایک سجدہ ہوا ہے، یہ بالکل باطل موقف ہے، ان کے ایمان کی خرابی ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا سورہ البقرہ کے اندر کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کا شمار وہ پورا کر لے۔ ابتدائے اسلام میں اختیار تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے اس کے بدلے فدیہ دے دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں تو وہ ایک روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن بعد میں یہ رعایت منسوخ ہو گئی اور روزہ سب پر فرض ہو گیا۔ سورہ البقرہ 185 نمبر آیت میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ البتہ اسی آیت کے اگلے فقرے میں مریض اور مسافر کا استثناء برقرار رہا کہ انہیں رخصت ہے کہ بعد میں یہ دن پورے کر لیں، یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی ضرور پوری کرنی ہے، ابھی نہیں تو بعد میں ہی صحیح۔ مسافر کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو افطار کر دے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ناسخ اور منسوخ کا جو مضمون ہے وہ پورے قرآن کی نص ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم پہلے دیا پھر اس کو منسوخ کر دیا، وہ آیات قرآن میں موجود ہیں، اور بعد والی آیات جنہوں نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا وہ آیات بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی سفر میں روزے رکھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے بھی سفر میں روزے رکھے، اور انہیں بھی اور نہیں بھی رکھے، لیکن روزے دار اور غیر روزے دار ایک دوسرے پر کوئی عیب نہ لگاتے تھے۔ ترمذی نے یہ بات بیان کرتے ہوئے اس روایت میں ابو سعید خدری کے اس قول کا بھی اضافہ کیا ہے کہ من وجد قوۃ فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن، جس کو طاقت ہو اور وہ روزہ رکھے تو خوب ہے، اور جس کو کمزوری ہو اور روزہ نہ رکھے تو وہ بھی خوب ہے۔ تو اس انداز سے یہ روایتیں بھی موجود ہیں۔ ابو داؤد نے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ جس کے پاس ایسی سواری ہو جو اسے آسانی سے خاطر خواہ منزل پر پہنچا دے اور اسے پیٹ بھر کھانا بھی ملتا ہو، تو جہاں بھی وہ رمضان پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہوئی، جیسے بھی حالات ہوں انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ رکھے یا نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی چھوٹ ہے، بڑی رحمت ہے۔ البتہ ایسے سفر میں روزہ رکھنا کہ جس سے آدمی نڈال ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے، دوسرے اس کی خدمت میں لگے رہیں اور اجتماعی کام میں خلل واقع ہو، تو یہ منع ہے۔ ایسے روزے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوئی نیکی نہیں، بلکہ ایسا روزہ نہ رکھنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ مسافر کے ساتھ حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ عورتیں حیض کے دنوں میں روزے سے مستثنیٰ ہیں، یہ سب بعد میں قضا کر لیں۔ یہی حکم حالت نفاس کا بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حاملہ عورت کے متعلق سوال ہوا تو جب اسے اپنے بچے حمل کا خوف ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ نبی علیہ السلام کے مدوں میں سے ایک مد گندم ہر روزے کے بدلے میں دے دے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے بیمار کے لیے، اور خاص کر بہت بوڑھے جو لوگ ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں جا کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر رکھیں تو ظاہری بات ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنا فدیہ دے دیں۔ یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے جن کے ذمے قضا روزے ہیں یہ روزے رکھنے سے پہلے مر جائیں تو کیا صورت ہے؟ اس معاملے میں صحابہ کے اقوال درج ذیل ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو اور اچھا ہوئے بغیر مر جائے تو اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا دیا جائے گا اور قضا اس کے ذمے واجب نہ ہوگی۔ اگر اس نے کوئی نظر مانی ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ نظر پوری کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اس پر رمضان کے مہینے کے روزے ہوں تو ہر روزے کے عوض اس کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ جو بوڑھا بہت ضعیف ہو جائے تو وہ بھی روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ دینا ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ موطا امام مالک کی روایت میں انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسے ممانعت روزہ نقل کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے۔ یہ آج کا بیان ہے، انشاءاللہ بقیہ اس کا اگلے حصے میں مکمل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے، جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سنا ہے اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔